السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اور آج ہم سورہ ملک کو کنٹینیو کریں گے آیت نمبر 15 سے، رکوع نمبر 2 سے۔ اس سے پہلے ہم جو ہے وہ سورہ ملک کی آیت نمبر 1 to 14 کر چکے ہیں، رکوع 1 کر بھی چکے ہیں، اور ہم نے اس کا ایک ریکیپ بھی دیکھ لیا تھا۔ تو لیٹ اسٹارٹ وتھ آئی نمبر 15 ٹوڈے۔ ہوا وہ الذی، وہ ذات ہے جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو ذلولن تابع، فمشو سو چلو فی مناکبہا اس کے کندھوں پر، وکلو اور کھاؤ من رزق ہی اس کے رزق میں سے، وإلیہ اور اس کی طرف، النشور قبروں سے اٹھ کر جانا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ جو لفظ ہے ذلولن تابع، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے اچھا، تابع کو فرش بھی کہتے ہیں، تابع بھی کہتے ہیں، دونوں اس میں آتے ہیں۔ روٹ ورڈ ہے زے لام، اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اور پھر آپ یہاں پر ایک اور لفظ دیکھیں گے نشور۔ نشور کا مطلب دو ہے، ایک تو نشور قبروں سے اٹھنا، دوبارہ زندہ ہونا، اور ایک نشور کا مطلب ہے نشر ہونا، ٹھیک ہے۔ اور اس کا روٹ ورڈ ہے نون، شین اور رے۔ اچھا، یہ دونوں میننگز میں یہ آتا ہے۔ تو وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع بنا دیا۔ اب دیکھیں تابع بنانے سے کیا مراد ہے، یعنی کہ اس کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ ہم اس پہ ایزیلی کام کر سکتے ہیں، ہم اس پہ ایزیلی چل سکتے ہیں، ہم اس پہ جو ہے وہ کھیتی باڑی بھی کر سکتے ہیں، ہم اس پہ اپنی گاڑی کو چلا سکتے ہیں، اس پہ سواریوں کو چلا سکتے ہیں۔ تو اس طریقے کے ایک طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو ڈیزائن کیا ہے کہ یہ ہمارے انڈر ہے، ہم اس کو اپنے حساب سے جو ہے وہ اس سے کام لے سکتے ہیں۔ پھر آگے دیکھیں، سو تم اس کے راستوں پر چلو اور اس کے رزق میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف قبروں سے اٹھ کر جانا ہے۔ پھر یہاں پر دیکھیں، چونکہ پیچھے بھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلی آیات میں بھی جو ہے وہ ذکر تھا جنت کا، اور پھر دوزخ کا، اور پھر کس طریقے سے کہ ایک جو ہے وہ واقعہ وقوع پذیر ہونے والی جو بات آئی تھی، یعنی کہ قیامت کی۔ تو یہاں پر پھر سے ایک بات آئی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہم نے اس دنیا میں آئے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تمام دنیا کی جتنی بھی چیزیں بلیسنگز اللہ نے ہمیں دی ہیں کہ ان کو ہم انجوائے کر سکیں۔ اور زمین میں بھی جو چیزیں ہیں جیسے ہم یوٹیلائز کرتے ہیں اپنے پہننے اوڑھنے کی، یا اپنے جو اور فیسلٹیز ہیں ان کی، اور پلس کھانے کی بھی۔ تو اللہ نے ہمیں زمین بھی دی ہے رہنے کے لیے، اس کو نرم کر دیا ہے تاکہ ہم اس کے اوپر چلے پھریں، اور پلس ہمارے کھانے کی جو بلیسنگز ہیں، رزق میں تمام آ جاتا ہے، کھانا پینا اولاد ہر طرح کی فیسلٹیز۔ اور پھر یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر ہماری دوبارہ یا دہانی کرائی جا رہی ہے کہ ہم نے قبروں سے اٹھنا ہے، یعنی کہ واپس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہم نے ہاں جانا ہے۔ تو چلیں آئیں ہم اس کی تھوڑی تفسیر دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے کہ زمین جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اس میں کتنی چیزیں ہیں، آپ دیکھیں، اس میں پہاڑ ہیں، اس میں دریا ہیں، اس میں صحرا ہے، اس میں کتنی چیزیں ہیں جو انسان کو مختلف، اس میں سمندر ہیں، اس میں کتنی چیزیں ہیں جو انسان کو مختلف طریقوں سے کام آتی ہے، اور اللہ نے ہر ایک چیز کو جو ہے وہ انسان کے تابع کیا ہوا ہے۔ تو وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع بنا دیا، زمین اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اور رب العزت نے اس زمین کو ہمارے قبضے میں دے دیا نا۔ ہم پہاڑوں کو تراش کے راستے بناتے ہیں، ان راستوں سے ہم مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں۔ تو ذلولن کی جو لفظ ہے وہ لفظی معنی تو ہے ذلیل، مسخر اور تابع دار، ٹھیک ہے۔ اور مطلب یہی ہے کہ زمین کو ایسا نرم اور ملائم بنا دیا ہے کہ تم جیسے چاہو اسے کھودو، اس میں راستے بناؤ، اس کی مٹی سے کچی اور پکی عمارتیں تعمیر کرو، اور مطلب مختلف جتنے اس میں آپ بینیفٹ سوچ سکتے ہیں وہ سارے اس میں آتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانی کے میٹھے چشمے بھی اس کے جاری کر دیے ہیں، دریا بنا دیے ہیں، تو اس میں راستے بنائے ہیں اور ہر طرح کے فائدے رکھتی ہیں تاکہ اس میں سے انسان جو بھی چاہے وہ حاصل کر سکے، کھیتی باڑیاں کریں، باغات اگائیں، عمارتیں بنائیں، راستے تعمیر کریں، شہروں پر، دروازوں کا، ملکوں ملکوں تک آپ جا سکیں۔ تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو پھر رب العزت نے فرمایا، اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے، دیکھیے پہاڑ بھی بلیسنگ میں سے ہیں، تاکہ کیوں گاڑ دیے؟ تاکہ تمہیں لے کر ڈگمگانے نہ لگے۔ اچھا، اور اس میں دریا اور راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ ہدایت پانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا اتنی بہترین چیزوں سے نوازا ہے کہ ہم اگر دیکھیں تو ہر چیز، یہ ایک کائنات ایک مکمل آپ کو ملے گی، اس میں کسی چیز پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز ہوتی اگر ایسے
تو یہ کائنات مکمل ہو جاتی ہے. اللہ نے ہر چیز کو بہترین طریقے سے بنایا ہے. سو تم اس کے راستوں پر چلو. مناقب کی لفظی معنی کندھوں کے ہے نا، تو ہم جو ہے وہ کہاں پہ چل رہے ہیں بیسیکلی؟ زمین کے اوپر. تو سے مراد زمین کے راستے، طراف اور پہاڑ ہیں، یعنی جس طرف چاہو تم سفر کرو. اور چاہو تو تجارت کے لیے چلو پھرو، چاہے تو گھومنے پھرنے کے لیے، اللہ کے تدبر کے لیے، کچھ بھی زمین کو مسخر کرنے کے لیے. تو یعنی زمین میں تجارت کی غرض سے جہاں چاہے سفر کرے. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کے رزق میں سے کھاؤ. یعنی وہ رزق کھاؤ جو اس نے تمہارے لیے پیدا کیا، طرح طرح کے غلے اور قسم قسم کے پھل اور پھول. تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر توکل کرو، اور جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو تم کو بھی ایسے رزق دیا جائے گا جیسے کہ پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے. صبح کو وہ گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر لوٹتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کیا ان کا کوئی بزنس ہے پرندوں کا؟ نہیں نا. نہ وہ کوئی جاب کرتے ہیں، نہ پھر اس کے علاوہ ان کی کوئی ایسی بڑی بلڈنگز ہیں جہاں پہ جہاں سے رینٹ آ جائے گا. نہ ان کی کوئی گورنمنٹ ہے جو ان کو جو ہے وہ فیسلیٹیٹ کرے گی، بے روزگاری پہ ان کو پے کرے گی. کیا ہے ان کے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے. ان کے پاس سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرنے کے کچھ بھی نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو توکل ہے وہ سب سے بڑی قوت ہے، سب سے بڑی طاقت ہے، انسان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. ٹھیک ہے. مال و اسباب پر جو انسان توکل کرتا ہے نا، وہ دنیا کا سب سے بڑا نادان انسان ہے، کیونکہ یہ مال و دولت آپ کو اللہ نے دی ہے. اللہ چاہے واپس لے لے. لیکن اگر ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں تو اللہ ہمیں وہاں سے دیتا ہے جہاں سے ہمیں امید بھی نہیں ہوتی. تو وہ پرندے دیکھنے میں کتنے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر بھروسہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ صبح نکلتے ہیں. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر چونکہ بات آئی ہے توکل کی، تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو توکل ہے بس وہ بھروسہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ چیز دے دینی ہے. یہاں پر میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ توکل کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی کوشش پوری کرتے ہیں اور پھر آپ ریزلٹ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ چھوڑتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بس آپ، ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ پرندے گھونسلوں میں ہی بیٹھے رہے اور کہیں کہ ہمیں کھانا یہی مل جائے گا. وہ اڑتے ہیں نا، گھر سے باہر نکلتے ہیں، پھر اپنا رزق ڈھونڈتے ہیں، ان کو ملتا ہے اور اللہ ان کو رزق دے دیتا ہے. تو ہم نے بھی پہلے اپنا کام کرنا ہے، اور اپنا کام کرنے کے بعد ہم نے اللہ پہ توکل کرنا ہے. ساتھ ساتھ مطلب اللہ ایک طرف تو توکل آپ کے دماغ میں ہے کہ اللہ میری مدد کرے گا، اللہ میری مدد کر رہا ہے اور اللہ نے ہی یہ سارے کام کرنے. پلس آپ ساتھ ساتھ اپنی میکسیمم ایفرٹس کر رہے ہیں جو بھی آپ نے اس کام کو کرنے کے لیے جو ہے وہ درکار ہے. اس کے بعد آگے دیکھیے وَاللَّهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف قبروں سے اٹھ کر جانا ہے، یعنی اسی ایک رب کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. یعنی وہ تمہیں زندہ کرے گا اور تمہیں تمہاری قبروں سے نکالے گا تاکہ تم سے حساب لے اور تمہیں تمہارے ایمان اور تمہاری اطاعت پر بہترین جزا دے. اور جنت اور اس کی نعمتیں ہیں، اور تم سے جو کفر نافرمانیاں کرے ان کے کفر اور شر پر انہیں جزا دے، اور وہ آگ کے عذاب ہے. آپ دیکھیں جہاں پہ بات ہوگی نا قبر کی طرف، اس کی طرف قبروں سے اٹھ کر جانا ہے، ہم اللہ کے آگے جمع کیے جائیں گے. تو آپ اسی سے سٹارٹ میں پھر سے آپ ذہن میں لے کے آئیں کہ شروع کی آیات میں یہی تھا نا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا کہ وہ دیکھ سکیں کہ ہم میں سے کون بہترین عمل کرے گا، اور پھر جو بہترین عمل کرے گا ظاہر ہے اس کو اجر کریم ملے گا. تو یہ ہوگی آپ کی آیا نمبر 10. یاد رکھو کہ تمہاری کوششیں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اچھا پھر آیا نمبر، اچھا اب ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ آیا نمبر 16. سورہ ملک کی آیا نمبر 16 میں کیا ہے؟ امن تم، کہ کیا تم بے خوف ہوگے، من اس سے جو فی السمائی آسمان میں ہے، ان کے یخسفا وہ دھسا دے، بکم تمہیں الارض زمین میں، فائزا تو اچانک ہی یا تمور وہ ہچکولے کھانے لگے، حرکت کرنے لگے. کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں ہے وہ تمہیں زمین میں دھسا دے تو اچانک وہ ہچکولے کھانے لگے. اور آگے بھی دیکھ لیتے ہیں پھر آیا، پھر ہم اکٹھا ہی اس کو پڑھیں گے. امن تم، کیا تم بے خوف ہو گئی ہو. اچھا یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں، ٹھیک ہے، کہ پچھلا بھی آپ یہاں پہ دیکھیں، پچھلی بھی آیا اسی طرح شروع ہوئی تھی نا، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، پھر دوبارہ سے پوچھا گیا امن تم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، من اس سے، فی السماء آسمان میں ہے،
اب پیچھے بات ہو رہی تھی کیا تم بے خوف ہوگی اسے جو آسمان میں ہے وہ تمہیں زمین میں دھسا دے، اور اب بات ہو رہی ہے کہ کیا تم اس سے بے خوف ہوگے جو آسمان میں ہے یہ کہ وہ بھیج دے تم پر پتھراؤ والی آندھی، یعنی آئی یورسلو، یہ کہ وہ بھیج دے، یورسل یعنی بھیجنا، ارسال کرنا، علیکم تم پر، حاسبہ پتھراؤ والی آندھی، فَسَتَعْلَمُونَ چنانچہ جلد ہی تم جان لو گے، کیفا کیسا ہے نذیر میرا ڈرانا۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں ہے کہ تم پر پتھراؤ والی آندھی بھیج دے، پھر جلد ہی تم جان لو گے کیسا ہے میرا ڈرانا۔ اب دونوں چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ڈرا رہے ہیں، ایک زمین میں دھنس جانے سے، اور دوسرے اچانک وہ ہچکولے کھانے لگے یعنی زلزلہ بھی آ سکتا ہے، اور پھر کیا دوسری ایک اور چیز بتائی جا رہی ہے کہ آسمان سے پتھراؤ والی آندھی بھی آ سکتی ہے۔ یعنی اللہ کے ڈرانا کیسا ہے کہ ہر چیز جو اللہ کے اختیار میں ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں تو اس عورت کو اس زمین کو فنا کر دیں، اور چاہیں تو پتھراؤ والی آندھی بھیج کر عذاب بھیج دیں۔ اچھا، اب اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں تفصیل۔ اب دیکھیں، مہلت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ مہلت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر انسان کو، چاہے وہ جیسا بھی ہے، پہلے فوراً سے اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہ پہ پکڑ نہیں کرتے، بلکہ کیا ہوتا ہے پہلے مہلت دیتے ہیں۔ تو کیا تم اس سے بے خوف ہوگے جو آسمان میں ہے؟ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اپنی مخلوق پر بلند ہے۔ آسمان میں کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، تو کیا تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے بے خوف ہو گئے ہو؟ یعنی ڈرنا بند کر دیے تم نے؟ تو سیدنا معاویہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اسی لونڈی کے متعلق پوچھا کہ جسے انہوں نے ایک تمانچہ مارا تھا کہ کیا میں اسے آزاد کر دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے میرے پاس لاؤ۔ تو جب وہ آ گئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا آسمان میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے، یعنی کہ وہ مسلمان تھی، مومنہ تھی، اس کو پتا تھا اللہ کون ہے اور رسول کون ہے۔ تو کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے تو اچانک وہ چھولے کھانے لگے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے زمین کی حرکت سے ڈرایا ہے کہ جس زمین پر تم رہتے ہو وہ 1000 میل فی گھنٹہ کے حساب سے اپنے گرد، 65,000 میل جو ہے وہ فی گھنٹہ کے اعتبار سے سورج کے گرد، اور جس کا کہکشاں زمین ہے وہ آسمان کے برج جو برج جبار کے نزدیک 20,000 میل فی گھنٹہ کے اعتبار سے دوڑ رہی ہے، جس کا ایک چکر جو ہے وہ 26 کروڑ سالوں پہ پورا ہوتا ہے۔ تو ان ساری دوڑوں کے باوجود کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ جو آسمان میں ہے وہ تمہیں زمین میں دھسا دے اور یہ زمین ہچکولے کھانے لگے؟ یعنی وہی زمین میں جو تمہاری قرارگاہ ہے، اگر وہ چاہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بیچ میں دھسا سکتا ہے نا۔ تو جہاں تم سکون سے چلتے پھرتے ہو، جہاں تمہاری روزی ہے، کیا اس زمین کو حرکت میں لا کر وہ تمہاری ہلاکت کا باعث نہیں بنا سکتا؟ تو کیا ہے کہ اللہ ذرا سا اس زمین کو ہچکولے دے، زلزلہ آئے تو آپ دیکھیں نا، جب زلزلہ آتا ہے تو کتنی کتنی بڑی بلڈنگز گر جاتی ہیں، لوگوں کے کیا حال ہوتے ہیں، کتنے زخمی ہوتے ہیں، کتنے مر جاتے ہیں۔ تو کیا بے خوف ہو گئے ہو اللہ کی ذات سے؟ اللہ چاہے تو یہ زمین جو اتنی نرم اور تابع بنائی ہے کہ انسان اس کے اوپر کھا سکے، پی سکے، انسان اس کے اوپر چل سکے، اس کی کھدائی کر سکے، اس پہ فصلیں بنا سکے، اس کے اوپر جس طرح چاہے کھیتی باڑی کر سکے، تو کیا تم ڈرتے ہو کہ وہی خدا جس نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے وہ چاہے تو اس کو ہچکولے دے اور سب کچھ 1 منٹ میں تہس تہس ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، آپ کہہ دیں کہ وہ اس پر بھی قادر ہے کہ تم پر اور تمہارے اوپر سے تمہارے پاؤں کے نیچے سے کوئی عذاب بھیج دے، یعنی کہ اس چیز پہ بھی قادر ہے کہ عذاب آسمان سے کوئی عذاب بھیجا جائے، اور اس چیز پر بھی قادر ہے کہ وہ پاؤں کے نیچے سے کوئی عذاب بھیج دے، یا تمہیں گروہوں میں ملا دے اور تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ آپ دیکھیں ہم آیات کو کیسے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں کہ قرآن میں ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، کوشش تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کی ہے، کیونکہ اللہ کوشش تو نہیں کرتا نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر آیت میں کھول کھول کر بیان کی ہے تاکہ مومن جو ہیں وہ اسے ہدایت پا سکیں، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کی وجہ سے پکڑتا تو جو انہوں نے کمایا تھا تو سطح زمین پر کوئی جاندار بھی نہ چھوڑتا۔ یعنی اللہ اگر ان کے ظلموں کے باعث ان کو پکڑتے نا تو پھر تو کوئی بندہ بھی یہاں نہ رہتا، لیکن وہ انہیں مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے، ٹھیک ہے، ایک مقررہ وقت تک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آزماتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، پھر جب ان کا مقرر وقت آ جائے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہمیشہ سے خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو وعید دی ہے جو اپنی نافرمانی، سرکشی، کفر اور شرک پر جمے ہوئے ہیں، ان کے گناہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو للکار رہے ہیں،
اور ان کی نافرمانیاں جو ہیں وہ عذاب کے نزول کو موجب ہے، مگر وہ رحمت اور تحمل کی وجہ سے درگزر فرما کر مہلت دیتا ہے۔ اور کیوں ہم کہتے ہیں کہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی الرحمن کیا ہے کہ بن مانگے عطا کیا جا رہا ہے، اور رحیم کیا ہے کہ مسلسل عطا کیا جا رہا ہے۔ تو اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے اوپر کتنا مہربان ہے کہ دن رات ہم ان کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی تکذیب کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ہم سے کوئی رحمت اپنی نہیں چھینی، بلکہ دن بدن اللہ ہمیں مزید نعمتیں دیتا ہے۔ اللہ اتنا زیادہ رحمان اور رحیم۔ تو کیا تم اسی طرح اس سے بھی بے خوف ہو کہ آسمان میں جو کچھ آسمان میں ہے کہ تم پر پتھراؤ والی آندھی بھیج دے، پھر جلد ہی تم جان لو گے کیسا ہے میرا ڈرا؟ کہ یہ جو ہوائیں ہمارے لیے اللہ نے مسخر کر دی ہیں بہترین، اتنی اچھی لگتی ہیں، جب گرمیوں میں ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، بارش آتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اگر یہی چیز اس ایک خوشنما ہوا کی بجائے اگر پتھریلی آندھی بن جائے تو ہمیں کیسا لگے گا؟ ٹھیک ہے، تو کس طریقے سے ہماری جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں اس معاملے میں؟ کچھ نہیں کر سکتے نا، یہ سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو آسمان سے پتھر برسا کر انتقام لے لینا ہم سے، لیکن ایسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں کرتے کیونکہ وہ رحیم ہے۔ تو سوال یہ پوچھا گیا تھا اس میں کہ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں ہے، یعنی اللہ کے ہاں ہے، اور جو آسمانوں میں ہے، کہ تم پر پتھراؤ والی آندھی بھیج دے، یعنی وہ آسمان سے تم پر پتھر برسا برسا کر عذاب نازل کرے اور تم سے انتقام لے اور تمہیں ہلاک کر دے۔ تو رب العزت نے کیا فرمایا بنی اسرائیل کی آیت نمبر 68 میں؟ تو کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ تمہیں خشکی کی جانب دھسا دے یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہ پاؤ گے۔ یہاں پر بھی دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ تم کیا بے خوف ہو گئے ہو؟ اللہ تو کسی یہاں پر تو اللہ خشکی کی بات کر رہا ہے کہ تمہیں خشکی کی جانب دھسا دے، یعنی ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو جتنی بھی فیسلٹیز اللہ نے ہمیں دی ہیں وہ سب اللہ چھین دے، اور ہم سے، ہم جو اتنی جو ہے وہ گناہ کرتے پھرتے ہیں، ہم سے ان سب گناہوں کا بدلہ اللہ چاہے تو لے سکتا ہے۔ پھر جلد ہی تم جان لوگے کہ کیسا ہے میرا ڈرانا۔ رب العزت نے وعید دی ہے نا کہ وہ عذاب تم پر کیسے آتا ہے، جس کے بارے میں تمہیں رسولوں نے آگاہ کیا تھا، ان قریب تمہیں علم ہو جائے گا۔ کہ اگر ابھی تک عذاب سے محفوظ ہو تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ تم نے اپنے جو برے اعمال ہیں ان کا انجام تم دیکھ لو گے۔ تو تم سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا تھا جیسے تم نے جھٹلایا۔ آپ دیکھیں کتنی قومیں آئی ہیں اور برباد ہوئی ہیں، جن میں سے کچھ کا تباہ ہوئی ہیں، جن میں سے کچھ کا ذکر قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ عاد اور سمود کی قوم ہو گئی، حضرت صالحہ کی قوم ہو گئی، صالحہ کی، سوری۔ تو کتنی ہی قومیں آئی ہیں، حضرت لوط کی قوم ہو گئی، جو آئی ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور ان کو ہٹا کے اور نئی قومیں اللہ سبحانہ تعالیٰ لے آتے ہیں، کیونکہ اللہ کی قدرت ہے نا اس میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا کر سکتے ہیں، وہ قدرت ہے ان کی۔ اللہ تعالیٰ نے پتھراؤ کرنے والی ہوا سے پہلی قوموں کو بھی ہلاک کیا، مثلاً قوم عاد اور قوم لوط اور اصحاب الفیل، جن کو پتھروں کی بارے سے ہلاک کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ بتاؤ کیا تم بے خوف ہو کہ وہ تم پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کا ڈرانا کیسا ہے؟ یعنی میں نے پچھلی قوموں کو ہلاکت کے بارے میں جو خبریں دی تھی وہ کتنی سچی تھی۔ ان کو پہلے بتایا گیا تھا کہ آپ باز آ جائیں، اگر آپ باز نہیں آئیں گے تو عذاب آئے گا آپ پہ، لیکن وہ تکذیب کرتے رہے، نہ نبیوں کی بات سنی، اور تو اور کچھ نبیوں کو انہوں نے مار بھی دیا جان سے۔ تو عذاب آنے کے بعد کا علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہتر نہیں ہے کہ انسان اپنی جو ہے وہ اعمال کو عذاب آنے سے پہلے سدھار لے۔ اب ہم آیا دیکھتے ہیں، نیکسٹ آیا ہے 15 16 17، اور اب ہم پڑھیں گے 18۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً کذب الذین جھٹلایا ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، فکیف کان نکیرا پھر کیسا تھا میرا عذاب، یعنی کہ جو پہلے آئے تھے انہوں نے بھی جو ہے وہ جھٹلایا تھا، تو بلا شبہ یقیناً ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، پھر کیسا تھا میرا عذاب۔ اولم اولم اور کیا نہیں، اور انہوں نے دیکھا الطیری پرندوں کی طرف، فوقہم اپنے اوپر، صافات پھر پر پھیلائے ہوئے، ویقبضن اور سمیٹ لیتے ہیں، ماں نہیں یمسکہن تھامتا انہیں، الی الرحمن سوائے رحمان کے، انہو بلا شبہ وہ بکل شیء ہر چیز کو بصیر خوب جانتا دیکھنے والا ہے۔ اور ہم آیا نمبر 20 کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اور پھر ہم اکٹھی ان کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ ام من ھذا الذی یا کون ہے وہ جو ہوا وہ
जुन्दुन लश्कर है लकुम तुम्हारे लिए, यंसुरुकुम मदद करे तुम्हारी, मिन दून रहमान सवाए रहमान, यानी अल्लाह के सिवा तुम्हारी मदद कौन कर सकता है। इनिल काफिरूना इल्ला फी गुरूर, इन नहीं काफिर मगर फी गुरूर धोखे में, यानी कि काफिर क्या है, सिर्फ धोखे में, और धोखे के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब हम देखते हैं इन दोनों आयत की तफसीर। बिलाशुबा और बिलाशुबा यकीनन उनसे पहले लोगों ने भी झुटलाया था, और फिर देखो कैसा अजाब आया था, यानी कि कैसा था मेरा अजाब। पहले झुटलाने वालों पर आने वाले अजाब से इबरत हासिल करनी चाहिए ना उनको। उन वाकयात को कुरान पाक में कोट करने का मकसद ही ये है कि उनसे हासिल किया जा सके सबक, कि उन्होंने क्या किया था, अल्लाह उनसे नाराज हुआ था, तो हमें वो काम नहीं करना। ओके। अच्छा, फिर देखें कि सॉरी, यहाँ पर देखिए एक मिसाल भी बताई ना, अदर सूद रसूलों को झुटलाया था, तो जब रसूलों ने उन्हें शिर्क और कुफर से रोका तो अल्लाह ताला ने उन्हें हलाक कर दिया, क्योंकि वो बाज नहीं आ रहे थे। फिर उनसे पहले कौम नूह और असहाबे रस और समूद ने भी झुटलाया था, और आद और फिरौन और लूत के भाइयों ने भी, और अहले एका और कौम भी जो है वो कौम नुबा ने भी। ये क्या लिखा हुआ है, एक लफ्ज एक तो बा और हर एक ने रसूलों को झुटलाया तो मेरी वही सच साबित हुई। ठीक है, फिर आप देखें कि अल्लाह सुब्हाना ताला क्या कहते हैं। सॉरी, मेरा लैपटॉप थोड़ा इश्यू कर रहा है। हम्म। और बिलाशुबा यकीनन हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी और उसके साथ उसके भाई हारून को बोझ बटाने वाला बनाया, यानी कि एक किताब दी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, और साथ में हजरत हारून जो थे उनको भी उनकी हेल्प के लिए लगा दिया। फिर हमने कहा कि तुम दोनों उन लोगों की तरफ जाओ जिन्होंने हमारी आयत को झुटला दिया, तो हमने उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया, बुरी तरह तबाह बर्बाद किया, क्योंकि वो ना हजरत जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम की सुन रहे थे और ना उनके भाई हारून की सुन रहे थे, तो फिर वो लोग क्या हुए, अल्लाह ने उनके ऊपर अजाब भेजा। और नूह की कौम को हमने गर्क कर दिया जब उन्होंने रसूलों को झुटला दिया, और हमने उन्हें लोगों के लिए इबरत का निशान बनाया। हजरत नूह अलैहि इस्लाम का फिर किस्सा बता रहे हैं कि हमने उनको गर्क कर दिया था, क्योंकि वो भी रसूलों को झुटला रहे थे। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि रसूलों को झुटलाना कोई सिर्फ ये नहीं है कि हम मुंह से कह दें कि हम नहीं मानते। हम आजकल के दौर में तो हम लोग तो मान के हम लोग उन मतलब दिल से तो मानते हैं कि ये सब कुछ है, रसूल है, सब कुछ, लेकिन जो तालीमात वो देते हैं या तो वो हमें पता ही नहीं होती, और अगर पता हो तो उन पे हम अमल नहीं कर रहे होते, तो ये भी झुटलाने की ही एक किस्म है। और हर एक के लिए हमने मिसालें बयान की, और हर एक को हमने बर्बाद कर दिया, बुरी तरह तबाह और बर्बाद करना। और बिलाशुबा यकीनन अल्लाह इस बस्ती पर से आए हैं जिस पर बदतरीन बारिश बरसाई गई, तो क्या वो उसे देखता नहीं है, देखा नहीं करते, बल्कि वो दोबारा उठाए जाने की उम्मीद ही नहीं रखते। वो इसीलिए ऐसे बुरे बुरे अमाल करते हैं ना, कि उनको उम्मीद ही नहीं है कि हम दोबारा उठाए जाएंगे, उनको लगता है बस खत्म हो गई है ये जो है वो दुनिया खत्म, इंसान खत्म, तो बस फिर और कुछ भी नहीं। फिर कैसा था मेरा अजाब। देखिए, दो दफा ये सवाल पूछा गया इस एक आया में भी, फिर दूसरे आया में भी, कि कैसा था मेरा अजाब। यानी अल्लाह सुब्हाना ताला हमारी टेंशन लाना चाह रहे हैं कि उस अजाब को कंसीडर करें जो इनसे हमसे पहले कौमों पे आ चुका है। तो अजाब दरअसल उस इंतकामी कार्रवाई को कहते हैं ना, जो किसी के खिलाफ उसके तर्ज अमल को गलत और नापसंदीदा समझ कर की जाती है। तो वो क्या था, वो अजाब उन कौमों पर आया था। यानी झुटलाने वालों को कैसा इबरतनाक अंजाम हुआ, उन्हें कैसी दर्दनाक अजाबों में पकड़ा गया, और वो किस बुरे तरीके से हलाक हुए, और उनका अंजाम कितना ही इबरतनाक था। लिहाजा हमें उनकी इबरत से जो है वो सबक सीखना चाहिए। और क्या उन्होंने अपने ऊपर परिंदों को नहीं देखा इस हाल में कि वो पर फैलाए हुए होते हैं और कभी समेट लेते हैं, रहमान के सिवा उन्हें कोई नहीं थामता, बिलाशुबा वो हर चीज को खूब देखने वाले हैं। देखिए, यही है कशिश शकल, ग्रेविटी, जहां पे हम जरा सा भी कोई चीज को छोड़े तो वो नीचे गिर जाती है। और वही ग्रेविटी तो परिंदों के लिए भी है, लेकिन परिंदे किस तरह उड़ रहे हैं, अल्लाह उनको उड़ा रहा है, उनके नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, बगैर किसी सपोर्ट के वो उड़ रहे हैं। ठीक है, और वो अपना काम कर रहे हैं, तो ये अल्लाह सुब्हाना ताला की निशानियों में से एक सबसे बड़ी निशानी। उन पे ग्रेविटी यूं नहीं एक्ट कर रही, वो किस तरह उड़ रहे हैं। तो मुशाहिदा तो करना चाहिए ना हर चीज का। तो मुशाहिदा जो है वो कुदरत में ईमान वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं, मुशाहिदा करना, तदब्बुर करना। और क्या उन्होंने अपने ऊपर परिंदों को नहीं देखा इस हाल में कि वो पर फैलाए हुए होते हैं और कभी समेट लेते हैं।
تو کبھی سمیٹتے ہیں کبھی پھیلاتے ہیں، دونوں صورتوں میں وہ اڑ رہے ہیں۔ اور رب العزت نے اپنی قدرت اور طاقت کا شعور دلانے کے لیے پرندوں کی حالت پر غور کرنے کی ترغیب دی ہے نا۔ ہم نے اس سے پہلے آسمانوں کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ وہ آسمان کھڑا جو ہے وہ اوپر ہے اور بنا ستون کے وہ کھڑا ہوا ہے۔ تو آج ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں، مشاہدہ کریں کہ پرندے بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی سپورٹ کے اڑ رہے ہیں ہوا میں۔ اچھا جی، تو پھر دیکھیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا اور ان کے لیے فضا اور ہوا کو مسخر کر دیا، پرندوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، پھر وہ فضا میں کبھی دونوں پروں سے اڑتے ہیں، کبھی ایک سے، کبھی پر پھیلاتے ہیں، کبھی نیچے اترنے کے لیے سکیڑتے ہیں، تو یہ سب اللہ نے ان کو سکھا دیا ہے۔ تو صفات کا کیا مطلب ہے؟ صف بنانا، سیدھی کتار بنانا، اور صف بامانی ہر شے کے سیدھی کتار اور صفت تیر، یعنی پرندوں نے اپنی اڑان میں پرندوں پروں کو کتار کی طرح سیدھا کر دیا۔ اور آپ کبھی کبھی دیکھتے ہوں گے کہ کچھ پرندے بڑے غول کی صورت میں جا رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ بھی غول کی صورت میں کیوں جا رہے ہیں؟ کس نے بتایا ہے اکٹھے جانا ہے، اکٹھے رہنا ہے؟ اللہ نے بتایا ہے۔ تو نیز اس کے معنی پرندوں کو اپنے پروں کو ہوا میں پھیلا دینا اور بالکل بے حرکت بنا دینا۔ آگے دیکھیں کہ رحمان کے سوا کوئی نہیں تھامتا، کون ہے جو ان پرندوں کو فضا میں سنبھالے ہوئے ہیں؟ تو رحمان کے سوا کسی کی طاقت نہیں کہ انہیں سنبھال سکے۔ تو وہ رحمان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس نے فضا کو مسخر کیا اور پرندوں کی پرواز کے لیے اس کو سوٹیبل بنایا ہے، موزوں بنایا۔ تو پرندوں کی حالت میں غور کرو، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی عنایتوں کی یقین ملے گا۔ اس حقیقت تک پہنچو گے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی فضا میں مسخر ہیں؟ انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں تھامتا۔ بلا شبہ یقیناً نشانیاں ہیں ان کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ بلا شبہ وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے، یعنی اللہ، اور اللہ تعالیٰ بصیر ہے، وہ ان کا نگران اور کفیل ہے۔ وہ پرندوں کے لیے اپنی حکمت، وہ بندوں کے لیے اپنی حکمت کے تقاضوں کے مطابق تدبیر کرتا ہے۔ یعنی کہ جہاں پر ہم اتنا کچھ دیکھ رہے ہیں، ہم اتنا کچھ سوچتے ہیں، اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے، تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے انسان کے جو بھی فیصلے کیے ان سب میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں آیا نمبر 20۔ آیا نمبر 20 میں کیا کہا گیا ہے؟ ہاں جی، ہوا وہ جندن لشکر ہے تمہارے لیے، لکم ینصرکم، مدد کرے تمہاری، من دون الرحمن، سوائے رحمان کے، ان الکافرون، نہیں ہے کافر، الا مگر، فی غرور، دھوکے میں۔ اچھا یہ ہم نے شاید پہلے بھی پڑھ لیا تھا۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ خیر اللہ سے امداد کا عقیدہ دھوکا ہے، غیر اللہ سے، غیر اللہ سے امداد کا عقیدہ دھوکا ہے، یعنی ہم جو سوچتے ہیں نا کہ ہم فلاں کام کریں گے تو اللہ ہماری دعا سن لے گا، فلاں کام کریں گے، ایسا ہم جو ہے وہ، یا فلاں بندہ میری جاب لگوا دے گا، فلاں بندہ جو ہے وہ میرے کھانے کا انتظام کر دے گا، تو یہ سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں، لہٰذا غیر اللہ سے اس قسم کا امداد کا عقیدہ رکھنا یہ دھوکہ بھی اور گناہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ یا کون ہے جو تمہارا لشکر ہو جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے؟ اللہ کے مقابلے میں کوئی آ سکتا ہے آپ کی مدد کرنے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے امر سے دور بھاگنے اور حق سے روگردانی کرنے والے سرکشوں سے فرماتا ہے، یعنی جب رحمان تمہارے ساتھ کوئی برائی کرنے کا ارادہ کرے تو کون سا تمہارا لشکر ہے جو تمہیں اس برائی کو تم سے دور کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اگر رحمان ہمارے ساتھ کچھ اچھا کرنا چاہے، دشمنوں کے خلاف ہماری مدد کرنا چاہے، تو اللہ کے سوا کون ہے کہ جو اس مدد کو روک سکے گا؟ تو عزت عطا کرنے والا، ذلت سے ہمکنار کرنے والا صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سوری بیچ میں تھوڑی انٹرپشن ہو گئی تھی۔ تو اگر آپ اس کو اوور آل سمرائز کریں تو ہم یہی دیکھ سکتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اگر پوری دنیا بھی آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو آپ کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر نہیں چاہتے تو کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی آپ کو کوئی تکلیف یا آزمائش دینی ہے تو ساری دنیا کے لوگ مل کے بھی کوشش کر لیں تو وہ جو ہے وہ اللہ کو اس کام پہ مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کو نقصان نہ دیں یا آپ کو آزمائش میں نہ ڈالیں۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا بھی معبود بنا رکھے ہیں، یہ کفار کی بات ہو رہی ہے، جو وہ مشرکین کی، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا بھی معبود بنا رکھے ہیں تاکہ ان کی مدد کی جائے، تو وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے، اور ان کے لیے حاضر کیے گئے لشکر ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ اب یہ کفار کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے تو اللہ کے سوا اور بھی معبود بنا رکھے تھے نا،
تو انسان کسی سہارے کی وجہ سے بے خوف ہوتا ہے، یہ سہارا اس کے شعور کی گہرائیوں میں رچ بس کر اسے بے خوف بنا دیتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ وہ کون سا لشکر ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکے گا۔ آپ دیکھیں کہ سہارا انسان کو بے خوف کرتا ہے، یعنی ایک بندہ کہیں جا رہا ہے، اکیلی لڑکی جا رہی ہے لیٹ سے اندھیرے میں، تو شاید وہ تھوڑی ڈرے۔ جب وہ یہ کہے گی کہ میرے ساتھ میری امی کو بھیج دو یا ابو کو بھیج دو، تو شاید وہ تھوڑا کم ڈرے۔ تو جب ساتھ کوئی ہوتا ہے اس کے سہارے پر ہم تھوڑا ڈیپینڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ہم جو ہے وہ کافی لائٹ فیل کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ساتھ ہے یا سہارا ہے، بتائیں کہ اس سے بڑھ کر مضبوط سہارا اور کون ہو سکتا ہے؟ تو مشرک غیر اللہ سے مدد اور روزی مانگتے ہیں، اور ان کی کوئی امید پوری ہونے والی نہیں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے جو حمایتی اور کارساز ہے، اس کے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ اور پھر دیکھیں کہ کیا کہتے ہیں کہ کافر دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب اللہ پہ یقین نہیں کر رہے اور غیر اللہ سے چیزیں مانگ رہے ہیں، تو یہ دھوکا ہی ہے نا، وہ تھوڑے ہی ان کو دیں گے۔ یعنی بتوں کی بھی اگر یہ پوجا کرتے ہیں تو بت ان کو تو کچھ نہیں لا کے دے سکتے۔ یعنی کافر دھوکے میں ہے، شیطان ان کے لیے شرک کو مزین کرتا ہے۔ شیطان کے وار میں سے سب سے بڑا وار یہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری جو بھی پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں نا، جن پہ ہم تھوڑا ڈگمگا رہا ہوتا ہے ہمارا ایمان، وہ ان چیزوں کو بڑا ہی خوبصورت کر کے ہمارے سامنے پیش کر رہا ہوتا ہے، اور انہیں وعدے دیتا ہے کہ ان کے لیے حساب نہیں ہے۔ جیسے میوزک ہے، تو کئی لوگ کہتے ہیں میوزک حلال ہے، یہاں اب تو کبھی کبھی سنتے ہیں، کون سا روز سنتے ہیں؟ تو وہ ان کو مزین کر رہا، اچھا وہ شیطان کہہ رہا ہوگا نا کہ کبھی کبھی سننے سے گناہ نہیں ہوگا، تو وہ شیطان کیا کرتا ہے کہ ہمارے ان اعمال کو جو بھی ہمارے جو بھی عمل ہے ان کو بڑا خوبصورت بنا کر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ شیطان کیا کہتا ہے، وہ وعدہ کر رہا ہوتا ہے کہ نہ اس کا کوئی حساب ہے نہ عذاب ہے، بس تم جو ہے وہ ان کے معبودوں اور ان کی سفارش پہ وہ لگے رہتے ہیں، اپنے جو بت ہیں یا جو بھی ہیں۔ تو غیروں سے امداد کا عقیدہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار اور کوئی کارساز نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کل ہم انشاءاللہ آیا نمبر 21 سے کنٹینیو کریں گے، جہاں پہ ہم رزق کی بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جزاک اللہ خیر۔ بچے 6 ہو گئے نہیں